یہ جو جلوس وغیرہ نکالا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی اگر آپ وضاحت فرما دیں تو۔ یہ مختلف علاقوں میں مختلف ملکوں میں مختلف رواج ہیں اور ہر سال ان رواجوں میں مسلسل نت نئے اضافے ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ جلوس نکلتے ہیں، جھنڈیاں بنائی جاتی ہیں، وہاں پہ سبیلیں لگائی جاتی ہیں، ڈھول بج رہے ہوتے ہیں، ناچ رہے ہوتے ہیں، اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے ایک سوال کے جواب میں عرض کیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 23 مرتبہ آپ کا یوم ولادت آیا، خلافت راشدہ کے دور میں 30 مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت آیا۔ اسی طرح آگے چلائیں تو آپ نے نہ جلوس نکالا نہ اس قسم کے کام کیے۔ عجیب بات ہے وسیم صاحب کہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ اس نام پہ اس قسم کے بعض باتیں امت میں رائج پائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کو ایک دن پہ امت کو متفق ہی نہیں ہونے دیا۔ ابتدا میں ہمارے یہاں بر صغیر میں اس کو 12 وفات کے نام سے منایا کرتے تھے، کیونکہ 12 ربیع الاول کو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ تو جو لوگ اس عید میلاد النبی کے مخالفین تھے وہ کہا کرتے تھے کہ بھئی آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن کیا وفات پہ جشن منا رہے ہیں، وفات پہ خوشیاں منا رہے ہیں؟ تو انہوں نے پھر کوشش کر کے اس کا نام 12 وفات کی بجائے عید میلاد النبی کے نام سے اس کو کہنا شروع کر دیا۔ چنانچہ ایک صاحب ہیں علامہ نور بخش توکلی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے سیرت رسول عربی، اس کے مقدمہ میں لکھا ہے، وہ میں عبارت آپ کو سناتا ہوں۔ کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو عام طور پر 12 وفات کہا جاتا تھا۔ یہ حضرت علامہ توکلی کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ گورنمنٹ کے گزٹ میں اسے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منظور کروایا۔ چنانچہ اگر تاریخ اور سیرت کی کتابیں پڑھیں۔ جی ٹھیک ہے اکرم صاحب، جزاک اللہ۔ آپ نے یہ جو تذکرہ کیا تو یہ ہمارے کالر جو ہیں انہوں نے یہ سوال پوچھا تھا، عمران صاحب نے جرمنی سے، اچھا ہوا کہ اس بات کی بھی ساتھ ہی آپ نے وضاحت فرما دی ہے۔